بیٹا آئے گا, گھر میں داخل ہوگا, بیگ اٹھا کے پھینکے گا, موزے اٹھا کے پھینکے گا ادھر, اور اپنے کمرے میں جا کے واٹس ایپ پہ لگ جائے گا. بیٹی آئے گی کالج سے, وہ بھی گھسے گی ڈائریکٹ اپنے روم میں. ابا نے بھی کے پاس ہول, بچے اتنے نہیں ہیں, روم زیادہ ہیں ابا کے پاس, پیسہ اتنا آ گیا, بچے پیدا ہو نہیں رہے. 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, اس میں سرونٹ روم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, نوکر کا الگ روم ہے, اپنا الگ روم ہے, گیس کا الگ روم ہے. بچوں کے لیے, بچے انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے کہ ہمارے پاس جگہ کہاں ہے, وسائل کہاں ہیں. او بھائی تم نوکروں کو کمرہ دے سکتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو 2 بچے ہوں گے, ان کے لیے الگ الگ روم دے دیے ان کو, کیونکہ اتنے روموں کا کریں کیا پھر, تو وہ بچوں کو دے دیے. تو وہ آئے, وہ اپنے کمرے میں, یہ اپنے کمرے میں گھس گئی, دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی, بیٹھے ہوئے. سلام کا, کوئی آپس میں مل بیٹھ کے کھانا کھانے کا. پہلے تو یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, ایک گھر میں رہ رہے اور سب اخبل طریقے سے کھا رہے ہیں, ایسا تصور نہیں تھا, یہ تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. بھائی ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ڈانٹ پڑتی تھی, کیا جانوروں کی طرح بیٹھ گئے ہو, نکالا کوئی ادھر بیٹھ گیا. جب سب ایک جگہ ہیں تو آپ وہیں آ کے کھاؤ کھانا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا, سلام کو کیا کیا جائے, فروغ دیا جائے. یہ تو چند وہ چیزیں تھیں جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. کچھ بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں, کچھ نہیں بلکہ وہ بہت ساری, جن سے نفرتیں پھیلتی تھیں تو ان سے روک لیا ہمیں کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے, وہ کام تو نہ کیا جائے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے, لیکن نفرت کو تو, بھائی سلام نہیں کر سکتے, گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو. اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسے کیوں سلام کروں, تو بھائی چپکے سے گزر جاؤ, نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت. لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں, بھائی بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ کہہ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بڑبڑاتے ہوئے گزر گئے. الو بولا, الو کا, اور نکل گئے آگے. اب وہ سمجھ رہے شاید جملہ ادھورا رہ گیا ان کا, تو مجھے کہہ رہے تھے وہ, اس سے کیا ہوگا, بدگمانی پھیلے گی, نفرت پھیلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا, ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلا سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر, سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے. یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, تو مراد کیا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا, ان کا مقام, ان کا رتبہ بڑا ہے, تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو, جو بھی دین سکھا رہا ہو, علم کی طرف منسوب ہو, اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے, بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ.